بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا، حالانکہ ایک عالم صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مانچسٹر میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین مولانا سمر الدین صاحب رہتے ہیں۔ وہ فلکیات کے تعلق سے بہت ساری پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، چاند کے تعلق سے کہ یہ 29 کا ہوگا، یہ 30 کا ہوگا، اور بسا اوقات اس میں یقینی شکل ہو جاتی ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اور جو اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ 100% جھوٹ ہوگا۔ اس طرح کی بھی باتیں آئیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس طرح کی پیشین گوئیاں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت نے کوئی کیلنڈر تیار کیا جو پچھلے 1400 سال کا ہے، اور اس کیلنڈر کی نظر سے جب دیکھا جاتا ہے تو بہت سی ہماری عیدیں، بہت سی بقرعید، بہت سے حج اپنی تاریخ سے ہٹ کر کے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، بہت واضح طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت پیچیدہ چیزوں میں نہیں الجھایا۔ صاف صاحب آپ نے فرمایا کہ بھائی چاند دیکھ کر کے عید کرو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو، چاند دیکھ کر کے رمضان کا روزہ رکھو، اور نحن امت امیون، اور چاند کے اشارے سے بھی آپ نے ایسے اس طرح کر کے کہ کبھی 30 کا اور کبھی 29 کا اشارہ کر کے آپ نے بتایا۔ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، لیکن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ڈر یہ لگتا ہے کہ چھوٹا مو بڑی بات نہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری محنت کا رزلٹ اور ثمرہ کیا مرتب ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں محنت کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، اس میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، اور ہم امت کو کیا دے رہے ہیں۔ تو بہت سے علماء کا احساس یہ ہے کہ پیچھے کی طرف جانا یہ اپنی شاید صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے، یا اپنی صلاحیتوں کو ایک ایسی چیز پر کھپانا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کا مزاج بھی دیکھیں تو اس میں پیچھے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دلائی گئی، آگے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پیچھے کی طرف زیادہ آپ دیکھیں گے تو یہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یعنی اللہ رب العزت نے یہ یاد دلایا کہ تم مٹی سے پیدا ہو، آدم علیہ السلام کو ہم نے اس طرح پیدا کیا، اور تم سے پوچھا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، اور اس طرح کی چیزیں، یا کچھ انبیاء کے واقعات ہیں، وہ واقعات بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے بس۔ باقی ساری توجہ جو ہے وہ اگلی زندگی کے بارے میں کہ ایسا ہوگا، ایسا آخرت میں یہ ہونا ہے، اور تمہیں کیونکہ پیچھے زیادہ نالج حاصل کر کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں تو سابقہ زندگی یا سابقہ دنیا کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، صرف جو ضرورت کی ہیں اور جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور وہ تو بہت زیادہ سائنسی تحقیقات اس طرح کی نہیں ہیں۔ لیکن آگے والی زندگی کے تعلق سے آپ نے قرب قیامت کی علامتیں، پیشین گوئیاں، اشراط الساعہ، علامات الساعہ، ان سب چیزوں کا ذکر ہے، پھر آخرت کا ذکر ہے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے سوائے قصص، عبرت اور نصیحتوں کی۔ باقی جو سارا دار و مدار ہے وہ آگے زندگی پر ہے۔ اب اس تعلق سے ایک تو یہ کہ ہماری صلاحیت پیچھے کی طرف گئی کہ کون سا چاند کب ہوگا اور کب ہوا، دوسرا اس میں ایک کنفیوژن ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عوام جو سائنس سے مروب ہیں، وہ کبھی کبھی ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی عیدیں غلط وقت پر ہوئیں، ہمارے اتنے حج غلط وقت پر ہوئے، ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عید اس دن ہے جس دن تم عید منا لو، رمضان اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھ لو۔ یعنی اگر بائی مسٹیک سارے کے سارے لوگ مل کر کے کسی غلط دن حج کر لیں تو اسی دن حج ہو جائے گا، اب ان کو حج دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کا حج کا فریضہ ادا نہیں ہوا، چاہے یقین سے معلوم ہو جائے کہ ہمارا حج ایسی تاریخ میں ہوا جو وہ دن نہیں تھا۔ اسی طرح اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ بقرعید اس دن نہیں تھی جس دن ہم نے منا لی، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ رمضان کے تعلق سے یہ نہیں حکم دیا جائے گا کہ سب آپ روزے کی قضا کریں یا ایسا کریں، کچھ نہیں۔ جو چیز جس دن سارے لوگ مل کر کے کوئی کام کر لیں اس پر شریعت بھی مہر لگا دیتی کہ وہ چیز ہو گئی۔ ابھی کچھ تقریباً 15 سال پہلے پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے سائنسداں آئے تھے مفتی منظور صاحب کے پاس کانپور میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہماری سائنس اور ہمارے کہتا ہے کہ 1400 سال میں اتنے حج اپنے غلط وقت میں ہوئے، تو بھائی آپ اس تحقیق سے امت کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس دن تم حج کر لو، چاہے وہ 8 تاریخ کو عرفہ میں کیوں نہ ہو جاؤ، وہی حج ہو جائے گا،
جائے کہ 9 کے بجائے 10 تاریخ کو آپ عرفہ میں پہنچے، بائی مسٹیک، اور سارے لوگوں نے اس دن حج کر لیا، تو شریعت حکم لگاتی ہے کہ حج ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں یہ کہنا، کچھ کمزور ایمان والے یا کچھ سائنس سے مروب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اسلام میں اتنے حج غلط ہو گئے 1400 سالوں میں، اگر 1400 حج ہیں مثال کے طور پر، تو اس میں 100 حج غلط ہوئے، 100 عیدیں غلط ہوئیں، 100 بقرعید غلط ہوئیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا، قربانیوں کا کیا ہوگا؟ ایک بلا وجہ کا کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ تو اس لیے شریعت سائنس سے کتابیں نہیں ہیں، خلاف نہیں ہے تو تابع بھی نہیں ہے، اور شریعت نے صرف آنکھوں سے دیکھ کر کے بہت ظاہری علامتوں پر یعنی بنیاد رکھی ہے، بہت زیادہ ڈیپلی جا کر کے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، کیونکہ اس سے پھر بلا وجہ کا کنفیوژن ہوگا۔ اسی طرح کی دور سمجھنے کی ہے کہ جن چیزوں پر ہم بنیاد بناتے ہیں کہ چاند اتنے ڈگری پر ہے، یہ اتنی ڈگری پر ہے، ظاہر بات ہے وہ ڈگری یا جو بھی وہ پیمانہ ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ہم نہیں ناپ رہے، وہ عالمی طاقتیں ہیں یا عالمی اعتبار سے جو سائنس میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہی یہ ناپ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اتنے ڈگری میں، اتنی ڈگری میں، تو ظاہر بات ہے کہ انہی کی باتوں پر ہم بنیاد بنا رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچے گا؟ مانا کہ وہ صحیح بول رہے ہیں، ان کی باتیں صحیح ہیں، لیکن وہ ڈگری بھی تو انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ چاند اتنے ڈگری میں گیا، اور یہ بھی وہی حضرات ناپ رہے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے اس میں بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور تھوڑی دیر مان لیے جائے اگر غلطیاں نہیں بھی ہو رہی ان سے، تو ہماری تحقیق کی بنیاد بھی انہی کے آلات پر ہے، انہی کے بتانے پر ہے۔ خلاصہ یہ کہ زیادہ جو جد و جہد ہونا چاہیے وہ آنے والی زندگی کے تعلق سے اپنی انرجی کو خرچ کرنا چاہیے، پیچھے جانے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور خاص طور سے اس طرح حساس مسئلوں میں اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر امت کے سادہ لوگ جو خاص طور سے سائنس سے مروب ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ بتائیے اسلام ایسا ہے کہ اس میں اتنے حج غلط وقت میں ہو گئے، اتنی عیدیں غلط وقت میں ہو گئیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ اب آپ لاکھ ان کو سمجھائیں کہ نہیں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وہ کہیں گے ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن غلط ہوئی ہے سب، تو اس سے امت کے اندر ایک گویا بے چینی کی کیفیت ہر آدمی کے اندر ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی نہج پر رہنا چاہیے، اور ہماری عزت اور ہمارا وقار اور ہماری ترقی، ہماری بلندی اسی طریقے پر، اسی نہج پر چل کر کے جس پر اسلاف چلے تھے۔ تحقیقات کی جائیں لیکن کوئی حتمی حکم اس پر نہ لگایا جائے، اور شرعی چیزوں کا مدار خاص طور سے ان چیزوں پر نہ رکھا جائے۔